السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم ود امامہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ میں ہوں آپ کی پیاری بہن امامہ۔ امید کرتی ہوں تمام مسلمان خیر و عافیت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کو کرنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت پڑھی۔ آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم وضو کے باقی مسائل کو ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحیح سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے وضو کے فرائض، مستحبات، واجبات، مکروہات اور نواقض وضو کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وضو کے فرائض۔ قرآن کے مطابق وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 کام کیے بغیر وضو مکمل نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ وضو کے واجبات۔ واجبات وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، چھوڑنے سے وضو مکروہ یا ناقص ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ترتیب کے ساتھ اعضاء دھونا، بغیر بڑے وقفے کے مسلسل وضو کرنا۔ دھونے میں کم از کم ہر عضو کو اچھے سے ایک بار دھونا، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو وضو نامکمل ہوتا ہے۔ وضو کے مستحبات۔ یہ وہ کام ہیں جو وضو کو مزید بابرکت اور بہترین بنا دیتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، 3 مرتبہ ہاتھ، چہرہ، پاؤں دھونا۔ وضو کے مستحبات۔ نمبر 1 مسواک کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی میں انگلیاں چلانا، قبلہ رخ ہونا، ہر اعضاء کو دھوتے وقت مناسب دعا یا ذکر کرنا، کم پانی استعمال کرنا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وضو کے مکروہات۔ مکروہات وہ چیزیں ہیں جو وضو کے ثواب کو کم کرتی ہیں۔ نمبر 1 فالتو پانی بہانا، نمبر 2 ناپاک چھینٹا لگنا، نمبر 3 غیر ضروری گفتگو کرنا وضو کے درمیان، نمبر 4 پانی بہت زیادہ گرم کرنا یا زیادہ سرد ہونا، نمبر 5 نجاست کے قریب بیٹھ کر وضو کرنا، نمبر 6 بغیر ضرورت کے بار بار اعضاء کو رگڑ رگڑ کر دھونا۔ یہ چیزیں ثواب کم کرتی ہیں۔ وضو کا روحانی اثر ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ وضو کا اصل مقصد مومن کے چہرے کو روشن اور چمکدار کرنا ہے۔ نواقض وضو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں اور ان کے بعد نیا وضو لازمی ہوتا ہے۔ نمبر 1 پیشاب پگانا یا ہوا کا خارج ہونا، نمبر 2 گہری نیند میں یا بے ہوش ہو جانا، نمبر 3 نشہ آور ہو جانا، نمبر 4 قے کا زیادہ آ جانا، نمبر 5 خون، پیپ یا پانی کا نجاست کے طور پر بہہ کر نکلنا۔ یہ سب وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ وضو صرف نماز کی شرط نہیں، یہ دل کی صفائی اور روح کی چمک اور زندگی کی برکت ہے۔ اگر وضو درست ہو جائے تو نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہے، دل میں سکون آتا ہے، انسان کا ظاہر اور باطن پر نور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ذریعے کوئی ان باتوں پر عمل کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔